اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے دیکھ لیں اپنے سب اپنے اپنے مائکس کو چیک کر لیجئے, اپنے مائکس کو میوٹ کر لیجئے, ٹھیک ہے. چلیے تو الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے جو ہماری کلاس ہوئی تھی یعنی لاسٹ تھرسڈے کو ہوئی تھی, الحمدللہ ہم نے سورہ آل عمران ختم کر لیا تھا, ٹھیک ہے. لیکن پھر ہم نے الحمدللہ we had this wonderful concluding session جو ہم نے اس لاسٹ ٹیوزڈے کو کیا. تھرسڈے کو ختم ہوا لیکن ٹیوزڈے کو ہم نے ایکچولی اس کو ختم کیا, ٹھیک ہے نا. تو بہت مزہ آیا الحمدللہ. ونس اگین جزاک اللہ خیر آپ سب کو فار یور ایکٹیو پارٹیسپیشن اور آپ سب کے ویلیوبل سجیسشنز. مجھے بہت تسلی ہوگی, اٹ گیو می لاٹ آف سیٹسفیکشن, کیونکہ مجھے لگا کہ اتنا کچھ ہم پڑھتے رہتے ہیں. سورہ بقرہ کا ہم نے بہت چھوٹا سا ایک راؤنڈ اپ کیا تھا, لیکن اس کا الحمدللہ ذرا ایک ہوم ورک تھا تو اس سے بہت فرق پڑ گیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ویل ٹرائی ٹو ڈو ایسے تھوڑے سے ریکیپ سیشنز ایوری فیو ویکس پہ کریں گے. اب ظاہر ہے کہ ہر 2-4 ہفتے پہ تو نہیں کر سکتے, بہت تھوڑی سی آیتیں کور ہوتی ہیں, تو ایک جیسے 1-2 میجر ٹاپکس ختم ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ کر لیا کریں گے نا. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سٹارٹ کریں گے قرآن کی 4th سورہ, 4تھی سورہ. کون سی ہے؟ سورہ النساء. آپ سب کو معلوم ہے کہ نساء کا کیا مطلب ہے. آپ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو نہیں پتا کہ نساء کا کیا مطلب ہے. نساء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورتیں, ویمن, ٹھیک ہے نا. یہ نام کیوں ہے اس سورہ کا؟ بیکاز اس سورہ میں بہت ساری جو لیگل ایشوز ہیں عورتوں کے بارے میں, قانونی مسائل جو کہ ویمن سے ریلیٹڈ ہیں, ویمن سے, فیمیل آرفن سے, سب کچھ, تو اس لیے اس کا نام سورہ نساء ہے. اس کی پیریڈ آف ریولیشن کیا ہے, یعنی اس کی شان نزول کب ہوئی تھی, یہ کب نازل ہوئی ہے سورہ. تو اس سورہ کے بارے میں یہ ہے کہ سیورل پیریڈز میں ریویل ہوئی ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ آل عمران 4 فیزز میں, یہ بھی اسی طرح سیورل فیزز میں ریویل ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور لیکن یہ ہے کہ مدینے میں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تمہیں پتہ ہے کہ مدینے میں ہوئی ہے, کیونکہ یہ ہجرت کے بعد غالباً بٹوین, ایگزیکٹ میں نہیں بتا سکتی, میں آپ کو بتاؤں گی کیوں ایگزیکٹ نہیں ہمیں معلوم ہے, کیونکہ بٹوین دی اینڈ آف 3rd ہجری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینہ ہجرت کے 3rd جو ایئر ہے اس سے لے کے سٹارٹ ہو رہا تھا, اور کب تک اس میں ریولیشنز ہوتی رہی, جب تک دا بگننگ آف 5th ہجری. یعنی اب دیکھیں 3 ہجری کا اینڈ, پھر 4 ہجری پورا, اور پھر 5 ہجری کا بگننگ, مطلب جب تک اس کی ریولیشنز ہوتے رہے. لیکن کیوں ڈیفیکلٹ ہے اس کا؟ ڈیفیکلٹ ہے لیکن پاسبل پھر بھی ہے, کیونکہ مفسرین نے اس پہ بڑا اچھا کام کیا کہ ان کو فیئرلی کریکٹ یا فیئرلی ایکوریٹ ٹائم پیریڈ ان کو مل گیا, کہ انہوں نے دیکھا کون سا کمانڈ, کون سے کمانڈز, کون سے احکامات کس زمانے میں آئے, کس سے ریلیٹڈ تھے, اور کون سے ایونٹس, کون سے واقعات ایسے ہیں, یا کون سی احادیث ایسی ہیں جو ان واقعات کے بارے میں یا ان کمانڈمنٹس کے بارے میں ہیں. تو انہوں نے اس سے اندازہ لگایا, اور جو اندازہ لگایا فیئرلی کریکٹ, فیئرلی ایکوریٹ ہم کہہ سکتے ہیں. اور انہوں نے بتایا بھی ہے, انہوں نے اگزامپل بھی دیا ہے کہ دیکھیں ہاؤ ڈڈ وی ارائیو ٹو دیز اپروکسیمیٹ پیریڈس. کیونکہ ہم کہیں گے نا ہاں انہوں نے اپنے آپ سے, بہت سارے لوگ ہیں جو شکوک اور شبہات میں ہی رہتے ہیں. ہاں ان لوگوں نے تو اپنے آپ ٹائم تو پتہ ہی نہیں تھا, اپنے آپ سے لگا دیا. تو اسی لیے انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ہم بہت سارے تھے اس میں نے اس میں سے چند چوز کیا آپ کو بتانے کے لیے, کہ جیسے انہیریٹنس ہے, انہیریٹنس یعنی لاز آف انہیریٹنس ہے, میراث, وراثت کے بارے میں جو آیا ہے وہ کب آیا, اس وقت آیا کہ جب بیٹل آف احد ہوئی. بیٹل آف احد کے بعد اتنے سارے شہید ہو گئے, ٹھیک ہے نا. 70 مسلمان جو ہیں وہ, ان کو شہادت کا درجہ ملا. جب وہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہوا, اتنے سارے لوگ بیوہ ہو گئی عورتیں, اور اتنے سارے بچے یتیم ہو گئے. تو نیچرلی ایک کوشچن ہی تھا کہ اب ان کی انہیریٹنس کا کیا ہوگا, ان کی گارڈین شپ کون لے گا, اگر کوئی نہیں ہے تو گارڈین شپ, ان کی کفالت کون کرے گا, یہ سب نا. اور پھر ان کی رائٹس کس طرح سے پروٹیکٹ کرنی. آپ کو پتہ ہے اسلام از آل اباؤٹ انصاف, آل اباؤٹ لوگوں کے رائٹس پریزرو رہیں, کسی کے رائٹس پامال نہ ہو, کسی کے رائٹس کو کوئی اس کے اوپر سے نہ جائے, جس طرح کہ اب ہم لوگ ایک دوسرے کی رائٹس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں نا. تو اس لیے یہ مدینے میں یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہوا, اور اس کے بعد یہ ایشو نکلا. تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آیات جو ہیں شروع سے, جب سورہ نساء ہم سٹارٹ کریں گے, آپ دیکھیے گا تو آیا نمبر 1 سے لے کے 28 تک جو ہے وہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس اوکیشن کی ہیں, مطلب غزوہ احد کے بعد کی ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ انہوں نے کس چیز کے بارے میں کب بولا. تو جس طرح صلاۃ الخوف ہے, صلاۃ الخوف آپ کو پتہ ہے کہ جب خوف کا وقت ہو, جنگ کی بیٹل ہو, یہ ہو وہ, تو اس وقت نماز کس طرح سے پڑھنا, وہ بھی ہم پڑھیں گے اسی سورہ میں, سورہ نساء میں پڑھیں گے. اور وہ جو ہے کب ہے, آیا نمبر 102 میں آئے گا. ابھی تو ہم فرسٹ آیا پہ ہوں گے, یہ آیا نمبر 102 میں آئے گا, لیکن وہ اس کے بعد آیا کیونکہ یہ جب ایک ایکسپیڈیشن گئی تھی 4 ہجری میں, ایک ایکسپیڈیشن گئی تھی, اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں, ذات الرقاع وہ ہوئی تھی. اس میں جب لوگ گئے تھے تو وہاں پر دشمنوں کے ارد گرد, دشمن ان کے ارد گرد تھے, تو ان کو یہ نماز پڑھنی پڑی. تو اس وقت یہ احکام آ گئے کہ اگر آپ, یہ دشمن آپ کے ارد گرد ہیں, ذرا خیال سے آپ نماز پڑھیں, تو سب اکٹھے مت پڑھیں. تو آگے پیچھے کی لائن آپ انشاءاللہ دیکھ لیں گے صلاۃ الخوف کے بارے میں. اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا کہ 4 ہجری کے ربیع الاول میں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات جو ہے وہ 4 ہجری میں آئی تھی. پھر لاسٹ وارننگ جو جوز کو ملی تھی, بنی نذیر جو ہے وہ جوز کا ایک قبیلہ تھا, ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے, ان کو وہاں سے ہٹانے کا, ایگزائل کرنے کے لیے مدینے سے, وہ بھی آیا تھا 4 ہجری میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آیا نمبر 47 جو جب ہم پڑھیں گے تب انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ابھی آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ مفسرین نے یہ بتایا. اس سے کنکلوڈ کیا ان لوگوں نے کہ آیا نمبر 47 جو ہے وہ بھی اس وقت اسی زمانے کا ہوگا جب بنو نذیر کا وہ چل رہا تھا, ایگزائلیشن کا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ 5 ہجری میں بنی المستلق کی ایک ایکسپیڈیشن ہوئی تھی. اس ایکسپیڈیشن میں ادھر ایسا ہوا کہ ان کے پاس پانی نہیں تھا, تو اس وقت تیمم کا حکم آ گیا. تو جیسے جیسے جو احکام آتا ہے, یہ آیا نمبر probably وہ کہنے ریولیشن آف آیا نمبر 43 جو ہے تیمم کے بارے میں, وہ اس وقت 5 ہجری میں ہوا. تو دیکھیں 3 ہجری سے سٹارٹ ہوا, 4 ہجری کے واقعات ہے, اور یہ 5 ہجری کا. تو میں نے ایک دو ایگزامپل اس میں سے نکال کے آپ کو بتایا کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اینڈ آف 3rd ہجری سے لے کے بگننگ آف 5 ہجری تک اس میں سورہ نساء میں ریولیشنز ہوتی رہیں. آپ کے لیے اتنی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو سمجھنا چاہیے, آنا چاہیے, بیکاز یو آر گوئنگ ٹو اسٹڈی دس. آپ خالی اپنے لیے اتنا لکھ لیں کہ ہاں اس سے یہ اس کا شان نزول ہے, یہ اس کا پیریڈ ہے, شان نزول آپ کا پیریڈ آف ریولیشن ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پس منظر کیا ہے, دا بیک گراؤنڈ آف دس سورہ. یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ٹاپکس کیوں آئیں, ٹاپکس بھی نہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ڈیٹس کیا تھی, ٹاپکس تو ابھی ہم آئے بھی نہیں ہیں ٹاپکس تک, لیکن بیک گراؤنڈ آف سورہ نساء کیا, اس کا پس منظر کیا ہے, شان نزول اس کی کیوں ہوئی. اس سورہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس زمانے کا کانٹیکسٹ کیا تھا, سوشل کانٹیکسٹ بھی, اکنامیکل کانٹیکسٹ بھی, خاص کر ہسٹوریکل کانٹیکسٹ وہاں کا کیا تھا, یعنی کہ سماجی اور تاریخی پس منظر کیا تھا. تو بہت سارے اور پرابلمس تھے, لیکن ان میں سے, ان پرابلمس میں سے مفسرین کہتے ہیں کہ براڈلی, بالکل اگر ہم کلاسیفائی کریں تو 3 مین پرابلمس تھے, 3 مین پرابلمس تھے اس زمانے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تھے, which confronted the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم at the time when سورہ نساء was revealed. فرسٹ پرابلم کیا تھا, فرسٹ پرابلم یہ تھا کہ ان کو پوری اسلامک کمیونٹی میں, وہ دیکھیں ہجرت کر کے آئے تھے, ان کو مدینے میں ایک مدینے کی ریاست بنانی تھی اور اسلامی ریاست بنانی تھی. اس میں یہ تھا کہ اس میں ان کو یہی ان کا مقصد تھا کہ ایک آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو جائے آف دی اسلامک کمیونٹی. مطلب یہ نہیں کہ ایک شعبے میں آگے چلے جائیں, پیچھے دوسرے میں پیچھے رہ جائیں. تو اس کے لیے ان کو ہر چیز میں نئی ریفارمز لانی پڑ رہی تھی, مطلب نورل, کلچرل, سوشل, اکنامک, اقتصادی, معاشی, سماجی, ہر قسم کے جو پرانے تھے طریقہ کار تھے لوگوں کے, جو وہاں کا جو رسم و رواج تھا اس کو ہٹا کے ریپلیس کر کے جو پری اسلامک پیریڈ تھا, اسلامک چیزیں لانی تھی. سیکنڈ کیا تھا ان کا, کہ اس کا جو ایک سٹرگل چل رہا تھا, جو کہ عربس کا, جوئش کلینس کا اور منافقوں کا, ہپوکریٹس کا, جو کہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اسلام کے مشن کو جو ہے اس کو اپوز کریں. یہ آپ پڑھ چکے ہیں, ابھی آل عمران میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ وہ اپنی اٹ موسٹ ایفرٹ ڈال رہے تھے, اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کس طرح اسلامک جو اسپریڈ ہے اس کو سٹاپ کریں. تو اس لیے سیکنڈ ان کو وہ سامنے تھا کہ اس سٹرگل کے ساتھ وہ کیا کریں نا, اس میں بھی وہ آکیوپائڈ تھے, ان کو روکنے میں بھی. اور تھرڈ جو تھی, جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھی, کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ ریفارمز بھی لائیں, یہ بھی کریں, لیکن ساتھ ساتھ اسلام کے میسج کو بھی سپریڈ کریں.
اور یہ ساری اپوزیشن کے ساتھ ساتھ ان تمام پاورز آف ایول کے ساتھ ساتھ ان کو یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا ہے. وہ خود تو نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ ایفرٹ کر سکتے تھے, داخل کرنے والا تو اللہ ہی ہے. تو اسی لیے اکارڈنگلی کیا تھا, ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز ہیں اس سورہ میں کہ کس طرح سے اسلامک کمیونٹی کو کنسالیڈیٹ کریں, کیسے ان کو سب کو اکٹھے کریں, کیسے ان کو اسٹرینتھن کریں, کیسے ان میں تقویت پیدا کریں, اور کس طرح سے دیکھیں آپ نے سورہ بقرہ میں بھی کچھ چیزیں ایسی پڑھی تھی کہ کس طرح ہوا تھا. ابھی اسی طرح کی پرنسپلز آئیں. کس چیز کی پرنسپلز؟ گھریلو بھی, مطلب اپنے آپ کو بتایا نا کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں اس میں, عورتوں کے زیادہ ہیں, اور پھر عورتوں کے مسائل, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آرفنس کے ہیں. تو گھر کے اندر بھی فیملی لائف جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے, اس فیملی ڈسپیوٹس کو بھی سیٹل کرنے کے لیے, فیملی کو اسموتھ رن کرنے کے لیے ان سب چیزوں کے لیے بھی اصول آئے, ضوابط آئے, پرنسپلز آئے, تاکہ گھر کو اچھی طرح چلایا جا سکے, ہر گھر کو, میرے اور آپ کے نہیں, ہر گھر کو. تو رولز جو ہیں وہ آئے, اور کس چیز کے لیے آئے؟ اس میں میرج کے لیے آئے کہ اگر شادی کرنا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے, اگر لڑکی کی شادی ہے تو اس کو مہر دینا ہے جو بھی, اینڈ رائٹس بھی آئے, اس میں حقوق آئے, وائفس کے اور ہسبینڈ کے حقوق آئے, اور وہ فیئر ہونے چاہیے, وہ ایکویٹیبل ہونے چاہیے, جسٹس کے ساتھ ہونے چاہیے, انصاف کے ساتھ ہونے چاہیے. پھر اس طرح عورتوں کا جو اسٹیٹس ہے, عورتوں کا جو درجہ ہے, دا اسٹیٹس آف وومن ان سوسائٹی, اس کو بھی نکالا گیا, اور رائٹس آف دی آرفنز جو ہیں اس کو لایا گیا. تو انہیریٹنس کا آپ کو بھی میں نے بتایا کہ لاز آف انہیریٹنس آئے گا جو کہ جسٹ ہوں, جو کہ فیئر ہوں, جس کے مطابق یہ نہ ہو کہ ایک کو زیادہ مل رہا ہے ایک کو کم مل رہا ہے. کیوں؟ اس کے ریزنز ہونے چاہیے. اگر کسی کو زیادہ مل رہا ہے اور کسی کو کم مل رہا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم تو ہر کوئی بولنا شروع کر دیتا ہے لڑکے کو ڈبل کیوں مل رہا ہے, لڑکی کو آدھا کیوں مل رہا ہے, اور یہ سب ہم لوگ کہتے ہیں, لیکن اللہ کی وزڈم کو ہم چیلنج کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رولز ہیں, اللہ کے رولز کو ہم نے ماننا ہے, نہیں ماننا ہے تو پھر نہیں ماننا ہے, پھر اپنے آپ کو مسلمان ہی نہ کہیں. تو وہ انسٹرکشنز بھی ہیں جس میں اکنامک افیئرس کے ہیں, اس کو ریفارم کرنے کے لیے, مطلب معاشی معاملات کو اور اقتصادی امور کو, ان سب چیزوں کو بھی. اس کے علاوہ کچھ پینل کوڈز بھی ہیں اس میں, جو تعزیرات جو کہتے ہیں نا, فلاں چیز کے یہ سزا ہے, فلاں چیز کی یہ سزا ہے, وہ بھی اس میں آ گیا. اسی طرح پھر ڈرنکنگ کو پروہیبٹ کیا ہوا ہے, جو اس میں آیا, خاص کر آیا ہوا ہے سورہ نساء میں کہ ڈرنکنگ کو پروہیبٹ کیا ہے, اور انسٹرکشنز دی ہیں کہ کس طرح کلینلینس کیسے کرتے ہیں, پاکیزگی کیسے حاصل کرتے ہیں, پیوریفیکیشن کیسے کرتے ہیں. پھر سب کو یہ بتایا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھنے ہیں, اور اللہ کے ساتھ بھی حقوق اللہ بھی کرنا ہے, حقوق العباد بھی کرنا ہے. یہ سب بھی اسی سورہ میں ہے. مطلب تھرو آؤٹ دا قرآن ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اور نہیں ہے, مطلب اس میں فوکس کر کے زیادہ ہے. اور پھر انسٹرکشنز یہ بھی ہیں کہ مسلم کمیونٹی کے اندر ڈسپلن کیسا رکھنا ہے. پھر ایک یہ ہے کہ اس میں مورل اینڈ ریلیجیس کنڈیشن آف دا پیپل آف دا بک, اس کو بھی ریویو کیا گیا ہے, تاکہ وہ تو آپ نے دیکھا شروع میں بھی کیا, سورہ بقرہ میں بھی تھا, سورہ آل عمران میں بہت زیادہ تھا, اور اب پھر اس میں ہے اٹ کنٹینیوز تھرو آؤٹ دا بک, جو پیپل آف دا بک ہیں, جو اہل کتاب ہیں, جو جوز اینڈ دا کرسچنز ہیں, یہودی نصارہ ہیں, ان کے لیے آپ وارن کیا گیا ہم سے کہ ہم ان کے فٹ سٹیپس پہ نہ چلیں. بنی اسرائیل کا آپ نے پورا سورہ بقرہ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا, پورے آپ نے سورہ آل عمران پڑھی جس میں جوز اینڈ کرسچنز کا تھا, تو آپ دیکھیں کہ وارن کیا گیا کہ ہم ان کے فٹ سٹیپس میں نہ چلیں. پھر اس کے بعد منافقین کا آپ نے پہلے بھی پڑھا, آل عمران میں بہت سارا پڑھا. ابھی پھر منافقین کے بارے میں ان کے ایٹیچیوڈ کو, ان کے کانڈکٹ کو کرٹیسائز کیا گیا, اور اس کے جو خاص ان کے فیچرز جو ہیں, ہپوکریسی کی جو ہے ان کا, اور ٹرو فیتھ کا بتایا گیا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی کو کہہ نہیں سکتے ہم کہ یہ منافق ہے, لیکن اس میں کچھ اندازے بتائیں کہ دیکھیں یہ انہوں نے کیا, اس کا مطلب کہ یہ منافق لگتے ہیں. اسی طرح پھر بیٹل آف احد میں جو لوگ اتنے جب ہار گئے تھے بیٹل آف احد میں, تو لوگوں کا مورال ڈاؤن ہو گیا تھا. آپ کو یاد ہے نا, ڈیفیٹ تھی, شکست تھی. تو اس کے بعد ان کو انکریج بھی کرنا تھا, انسپائر کرنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ ہار گئے ہیں, لیکن اب آپ کو اپنی اینیمی, اپنے دشمن کے سامنے بریولی آنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, بہادری کے ساتھ کرنا ہے. اور اس میں جو عرب کلینز وغیرہ جو تھے, جو نیبرنگ جوز تھے, جو ہپوکریٹس تھے, وہ سب تھریٹن بھی کر رہے تھے. تو مسلمانوں کو وہ بھی کلیئرلی بتانا تھا کہ یہ بھی آپ کے اینیمیز ہیں.
ٹھیک ہے نا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کریج دیا. ہم نے ابھی پچھلی سورہ میں بھی اینڈ اسی طرح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے, یہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ ہمیں صبر بھی دیں, اصبروا وصابروا ورابطوا, تو وہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سورہ نساء میں بھی ان کو کریج دیا, ان کو ہمت دیا, حوصلہ دیا. اور پھر کچھ رومرز ایسے تھے جو ہپوکریٹس لوگ سپریڈ کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو ویک بنا دے. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ کو اگر ایسی کوئی رومرز سنائی دیں, آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہو, تو آپ جا کے پہلے دیکھیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور آپ کو اگر پتہ چل جائے تو آپ انفارم کریں. کس کے؟ اپنے جو آپ کے جو بڑے ہیں ان کو انفارم, جو آپ کے لیڈرز ہیں ان کو انفارم کریں. خود سے آپ کوئی نہ کریں, ان کے ساتھ سختی یا برائی نہ کریں. آپ جا کے پراپر طریقے سے آپ جا کے اپنے جو لیڈرز ہیں اپنے جو ان کو بتائیں. پھر اسی طرح آپ کو بتائیں, جس طرح بھی ہم کہہ رہے تھے کہ تیمم کا, تو تیمم کا بھی ذکر آیا, اسی میں ہی آیا کہ تیمم کس طرح کرنا ہے, وہ بھی جب ایکسپیڈیشن تھے. ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ صلاۃ الخوف کے علاوہ قصر کا بھی ذکر آ گیا کہ اگر آپ کو خوف ہے یا آپ سفر پہ ہیں کچھ ہے تو آپ کیا کریں, آپ اپنی نمازوں کو شارٹ کر لیں, یعنی جو 4 رکعت والی نمازیں ان کو 2 رکعت کر لیں. 3 والی نہیں چینج ہوگی, 2 والی, یعنی فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے, ظہر اثر اور عشاء میں قصر ہے, یا 4 رکعت کے بدلے آپ 2 رکعت فرض پڑھیں. اور کیوں, وہ بھی بتایا کہ ڈیفیکلٹیز تھی ان کی, اس لیے. پھر اس کے بعد جو مسلمز جو بہت سارے اسکیٹرڈ تھے امنگ دا ڈس بلیونگ عرب کلینس کے درمیان, جو بہت سارے مسلمان جو وہاں پھنسے ہوئے تھے اور پریشان تھے کہ ہم کیا کریں, ہمارے ارد گرد جو ہے وہ کفار ہیں اور ہم مسلمان ہیں, تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ مائگریٹ کر لیں اور مدینہ منورہ آ جائیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ ایک اور تھا بنو نذیر, ایک جوئش عرب ٹرائب تھا, ایک قبیلہ تھا جو کہ جوئش عرب تھا, اور بنو نذیر اس کے بارے میں بھی ہے, جو ابھی میں نے آپ کو پر بتایا کہ اس کا بھی ایکسلیشن کا آیا تھا. تو وہ لوگ بہت برا سلوک کر رہے تھے, ان کی ایک ایٹیچیوڈ تھی جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے. اور ڈسپائٹ یہ کہ انہوں نے سائن کی تھی ٹریٹی, انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ کریں گے, ہم ان کے سائڈ لیں گے, لیکن انہوں نے اوپنلی انہوں نے اسلام کے مسلمانوں کے بدلے اسلام کی اینیمیز کے ساتھ مل کے پلاٹس بنائے. وہ بھی ہمیں پتہ چلے گا انشاءاللہ اسی سورہ میں. مطلب یہ کافی ہیوی سورہ ہے. ابھی 1-2 اور ٹاپکس رہتے ہیں کہ they were also criticized کہ انہوں نے اپنی جو اتنی ہوسٹائل بیہیویئر رکھی تھی, ان فرینڈلی بیہیویئر رکھی تھی, اس کی وجہ سے ان کو مدینہ سے ایگزائل ان کو کرنا پڑا. پھر ہپوکریٹس جو ہے ان کا بھی تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ پرابلمس بنا لیے تھے, تو مسلمانوں کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا, اور ان سے کہا کہ کس طرح آپ ہپوکریٹس کے ساتھ کس طرح سے آپ ڈیل کریں گے. اور پھر اس وقت یہ تھا کہ مسلمانوں کو پریپیئر کرنا تھا, جو میں نے آپ کو بتایا نا, ان کو اسٹرگل کے لیے پریپیئر کرنا تھا ود دی اینیمیز آف اسلام. ان کو اسٹرگل کرنے کے لیے ان کی کیریکٹر بلڈنگ کی ضرورت تھی, ان کی کہتے ہیں نا کردار کی تعمیر, ان کی کردار کو بڑھانا تھا, ان کے اخلاق کو, کردار کو, تاکہ وہ اپنے کردار سے بھی جو ہے اپنے بہترین اخلاق سے, بہترین کردار سے وہ لوگ کس طرح اینیمیز کے ساتھ لڑیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اسمال کمیونٹی تھی بہت, ابھی تو مدینے میں مسلمان بہت کم تھے, لیکن کس لیے وہ سکسیسفل ہوئے, اسی ہائی مورل کیریکٹر کی وجہ سے, اسی کردار کی عظمت کی وجہ سے. تو اس کردار کو تعمیل کرنا بہت ضروری تھا. تو اس لیے اسلام میں یہی ہے کہ ہمیں اپنے مجھے اور آپ کو بھی, ابھی تو ہم نے ٹاپکس کر رہے ہیں, ابھی تو ہم نے سورہ نساء شروع بھی نہیں کیا ایکچولی, تو اس کے لیے کہ ہمیں ہائیسٹ مورل سٹینڈرڈز اڈاپٹ کرنے چاہیے, ہائیسٹ مورل کیریکٹرسٹکس ہمیں اپنے اندر, کوالٹیز اپنے اندر لانے چاہیے جب ہم ویک ہو جائیں. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ویک ہو جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے, مطلب یہ کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو. تو اس میں although moral اور social reforms وغیرہ سب ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتانا کہ اسلام کا دعویٰ کا کام جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اور وہ کیوں ضروری تھا, کیونکہ وہاں پر بہت سارے جوز تھے, بہت سارے کرسچنز تھے, اور بہت سارے مشرکین تھے, اور بہت سارے غلط کانسیپٹس وہ لوگ ڈال رہے تھے. آپ لوگ نے آل عمران میں پڑھا, عجیب عجیب چیزیں سکھا رہے تھے. اب یہ سب چیزیں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بیک گراؤنڈ تھا, تو یہ سارے بیک گراؤنڈ میں ان چیزوں کی ضرورت تھی. ابھی میں نے آپ کو ایکچوئل ٹاپکس نہیں بولے ہیں, بہت بتا دیے ہیں, لیکن ایکچوئل ٹاپکس میں آپ کو ایک لسٹ دے دوں گی تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے. مین آبجیکٹ کیا ہے اس سورہ کی؟ مین آبجیکٹ آف دس سورہ از کہ مسلمانوں کو یونائٹ کریں, اس طرح سے یونائٹ کریں کہ وہ فرم بھی ہو جائے, اسٹرانگ بھی ہو جائے, انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. بس سب سے مین آبجیکٹ ہے اس سورہ کی
کہ انٹرنلی بھی فیملی میں بھی اور آپس میں بھی. فیملی سوسائٹی سب سے پہلے فیملی سے اسٹارٹ ہوتا ہے, پھر سوسائٹی پورا معاشرہ اپنا اسٹرانگ ہو جائے, فیتھ میں بھی اور ہر طرح سے اسٹرانگ ہو جائے, اور پھر اس کے بعد وہ اچھے جب خود اسٹرانگ ہو جائیں گے تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ بھی ایکسٹرنلی بھی وہ ڈیل کرنے میں صحیح ہوں گے. تو سب تیار ہو جائیں, آپ سب بھی اسٹرانگ ہو جائیں, آپ سب بھی ریڈی ہو جائیں, اچھے نوٹس لے لیں, ڈیٹیل نوٹس لے لیں. انشاءاللہ ہیوی ٹاپکس ہم نے ڈسکس کرنے. ایک میں آپ کو لسٹ دے رہی ہوں ٹاپکس کی بیفور وی اسٹارٹ. آیا نمبر 1 ہے رائٹس آف آرفنس ان جنرل, یعنی کہ یتیموں کے جو حقوق ہیں جنرلی, اور پھر خاص کر فیمیل آرفنس کی, یتیم لڑکیوں کا. ویمنس ایشوز میں نے بتا دیا, لاز آف انہیریٹنس آپ کو بول دیا. اس میں یہ بھی آ گیا کہ فاربڈن میرجز, کن لوگوں کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی. ایک مرد جو شادی کرتا ہے تو کن لوگوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ہے. پھر فیملی ریلیشن شپس کے بارے میں, پھر رولز آپ ریسپانسبلٹیز, رائٹس رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز ہسبینڈ وائف کے. پھر سوسائٹل ایشوز ہیں جو آپ کو بتایا, یعنی اسٹرانگ اسٹیبل کمیونٹی کس طرح, اس کی فاؤنڈیشنز کیسی لے کرنی ہے. پھر اپنے فیتھ کو کیسے, اپنے ایمان کو, اپنے لینڈ کو, اپنے پیپل کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے, وہ بھی سب اس میں آئے گا. انٹرنیشنل ریلیشن شپس بھی آئیں گے, اور کانسیپٹ آف توحید اینڈ شرک از تھرو آؤٹ دا قرآن. تو وہ تو آپ نے ڈال ہی دے, نمبر 1 آپ ٹاپک تو ڈال دے تو ہوتا ہی ہوتا ہے, ہر سورہ میں ہوتا ہے. اور اس میں اسپیشلی آ گیا ریفیوٹیشن آف ٹرینٹی, یعنی جو یہ لوگ کہتے ہیں ہم the 3, یعنی اللہ جو ہے نعوذ باللہ کہ the Father, the Son and the Holy Ghost, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ 3 کا ایک ہے, یہ تینوں اللہ جو ہے تینوں روپ میں آتے ہیں. تو اس ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ریفیوٹ کیا اسی سورہ میں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان کا سٹیٹس کیا ہے اور ان کو کس طرح ریز کیا گیا. تو الحمدللہ بہت سارے ٹاپکس ہیں, اچھے ٹاپکس تو ہمیشہ ہیں ہی قرآن کے, لیکن اس میں ذرا تھوڑی ہیوی ٹاپکس ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا نمبر 1, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الناس, ہم کہتے رہتے تھے نا یا ایھا الذین آمنوا, اب یا ایھا الناس اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, او پیپل, او مین کائنڈ, یا ایھا الناس یعنی اے لوگو, سب کو کہہ رہے ہیں, صرف مسلمانوں کو نہیں کہہ رہے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا, یا ایھا الناس اتقوا کا مطلب ہے ان کو ایک مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اتقوا. اتقوا کا کیا مطلب ہے, بی کانشیس یعنی فیئر, یا آپ اور پورا سن لیں, اتقوا ربکم یعنی آپ اپنے بی کانشیس آف یور رب, بی کانشیس آف یور رب. اور پھر اردو میں آپ کہیں گے کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کریں. اتقوا اردو میں تو آسان ہے, تقوی کا ہے, آپ اپنے رب کا تقوی اختیار کریں, بی کانشیس آف یور رب, فیئر یور رب. دیکھیں اتقا یا جو لفظ ہے اس کا روٹ لیٹرز کیا ہے, واو قاف یا, اب کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں آپ نے, شروع میں ہی پڑھا تھا جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا, جب ہم نے الف لام میم پڑھا تھا تو اس میں کیا تھا, متقین, شروع میں ہی آ گیا متقین. اور متقین کے بعد آپ کو میں نے بتایا کہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو قاف یا. اتقا یتقی اتقاء, یہ کون سا فارم ہے, فارم 8. اتقا یتقی اتقاء, فارم 8. اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے اتقو, کیا چیز ہو گیا, کون سا فعل ہو گیا, فعل الامر. فعل الامر یعنی امپیریٹو ہے, حکم دیا جا رہا ہے. اتقو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بی کانشیس, کس سے, ربکم آف یور لارڈ, او پیپل, او مین کائنڈ, بی کانشیس آف یور رب. اور پھر آگے لکھے الذی خلقکم, الذی the one who خلق, he created کم you, وہ جس نے پیدا کیا آپ کو. تو او پیپل, او مین کائنڈ, بی کانشیس آف یور رب, the one who created you. اور پھر اردو میں آپ کہیں گے اے لوگو آپ تقوی اختیار کریں, آپ ڈریں اپنے رب سے جس نے پیدا کیا آپ کو یا تخلیق کی آپ کی. خلقکم, خلقہ کے کیا روٹ لیٹرز ہیں, خا لام قاف, خا لام قاف, خلق یخلق خلقا. یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے, پلیز بند کر دیں. میں چلے میں بند کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, خود ہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے, مجھ سے ڈرو. اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو جس نے پیدا کیا آپ کو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من نفس واحدہ,
मिन नफ्स वाहिदा, मिन का मतलब है फ्रॉम, नफ्स का मतलब है सोल, और वाहिदा का मतलब है एक, फ्रॉम अ सिंगल सोल, द वन हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ सिंगल सोल, एक जान से उसने पैदा किया, मिन नफ्सिन एक जान से उसने पैदा किया। उसके बाद है वखलका मिनहा ज़ौजहा, वखलका मिनहा और उसने पैदा किया उससे, उससे ज़ौजहा उसका ज़ौज, उसका जोड़ा, उसकी बीवी। अब आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, द वन हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ सिंगल सोल एंड ही क्रिएटेड फ्रॉम इट। इट क्या चीज है, यहाँ पर हा क्यों लिखा हुआ इट को, क्योंकि सोल के बारे में कहा जा रहा है। आपको पता है ना, पहले आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, अब लोग कहेंगे हा क्यों लिखा हुआ है, ये गलती है, कुरान में ये गलती नहीं है, क्योंकि सोल के बारे में, नफ्सिम वाहिदा, एक इंसान को पैदा किया एक नफ्स से, एक जान से, उस जान के बारे में पता है। नफ्स अरबिक में क्या है, फीमेल है, इसलिए मिनहा एंड क्रिएटेड फ्रॉम इट, इट्स मिनहा फ्रॉम इट, ज़ौजहा इट्स वाइफ। अब ये भी उस चूंकि जान की बात हो रही है इसीलिए इसके लिए भी ज़ौजहा कहा जा रहा है, ठीक है। और उस एक जान से पैदा किया और उसने पैदा किया उसमें से उसका जोड़ा या उसकी बीवी कह ले। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, वबस्स, बस्स के रूट लेटर्स क्या हैं, बा सा सा, बा सा सा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, इसको आप इसकी गर्दान क्या, बस्सा या बुस्सु बस सुन, बस्सा या बुस्सु बस सुन, इसका मतलब क्या है, स्प्रेड होना, किसी चीज को डिस्पर्स करना या किसी चीज को उठाना भी होता है, स्प्रेड करना भी, इधर एक जगह से ले जाके दूसरी जगह पे ले जाना। वह बस्सा एंड स्प्रेड इंग्लिश में है, और उसने फैला दिया, मिन हुमा उन दोनों में से, फ्रॉम बोथ ऑफ देम। मिन है, मिन हुम होता तो ज्यादा होता, मिन मिन हा या मिन हु होता तो सिंगुलर होता, मिन हुमा इज प्लूरल, इज डुअल, हुमा, ठीक है ना, आपको पता है सबको डुअल है। मैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बता रही हूँ क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, उनको मिन हु, मिन हा, मिन हुम, मिन हुमा में फर्क पता है कि नहीं पता है, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। मिन हुमा मीन्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम, वबत्ता मिन हुमा एंड स्प्रेड फ्रॉम बोथ ऑफ देम, और फैला दिया उन दोनों से, रिजालन, रिजालन क्या चीज है, रजुल, रिजाल की रजुल की जमा है, रजुलुन रिजालुन, ठीक है ना, रजुलुन एक मर्द, रिजाल का मतलब है बहुत सारे मर्द, बहुत सारे मर्द, और रिजालन कसीरा, अल्लाह ताला बता रहे कि बहुत सारे, ये भी नहीं कि 4-5 मर्द, बहुत सारे अल्लाह ताला ने स्प्रेड कर दिया है। ही स्प्रेड फ्रॉम देम, फ्रॉम बोथ ऑफ देम, मेनी मेन व निसा एंड वुमेन, उसका मतलब बहुत सारी औरतें और बहुत सारे मर्द दोनों। अब 2 दफा कसीरन नहीं लिखा है, मतलब ये है कि बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतें अल्लाह ने उन दो में से निकाल के हर तरफ फैला दिए, और उसने फैला दिए, अल्लाह ने फैला दिए उन दोनों से बहुत से मर्दों को और बहुत सी औरतों को। निसा आप सबको मालूम है, मैंने अभी आपको बताया था कि औरतें हैं, उसका सिंगुलर किसी को याद है, इमराअतुन, इमराअतुन, तो सिंगुलर है इमराअतुन, प्लूरल है निसा, जिसको याद नहीं है वो लिख लें। वत्तकुल्लाह, वत्तकुल्लाह फिर आ गया व इत्तकू, एंड बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, पहले लिखा था अपने रब, अब अपने रखा अल्लाह, एंड वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही, and be conscious of Allah, allazi, the one who, tasa'aluna, tasa'ala yatasa'alu tasa'ulun, लिख ले, तसाअला यतसाअलु तसाउलुन, कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 6, तफाअला का फॉर्म है, ठीक है, तो ये फॉर्म 6 है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, फियर अल्लाह, द वन हु यू आस्क, यू कॉल, बिही विद इट, जिससे आप सवाल करते हैं, और आप अल्लाह का तकवा इख्तियार करें जो आप सवाल करते हैं, यानी जिसके थ्रू आप सवाल करते हैं, उस बिही यानी उसके थ्रू, उसके वास्ते। जब हम किसी से कहते हैं अल्लाह के वास्ते ये कर दो, खुदा के वास्ते ये कर दो, ये करो, खुदा का खौफ करो, हर बात में हम लोग बहुत अल्लाह का नाम लाते हैं ना, तो इसलिए जिससे हम मांगते हैं और जिसके थ्रू हम लोगों से भी हम सवाल करते हैं। वल अरहाम, ये थोड़ा सा, अरहाम का मतलब क्या है, रहीम, रहीम आप सबको पता है इसके रूट लेटर्स क्या है, रा हा मीम, रा हा मीम। रहीम आपको मालूम है, औरतों को हम सबको मालूम है, रहीम यानी जो हमारा यूट्रस होता है, जिसमें हमारा बच्चा आता है, बच्चा पैदा होता है, तो अरहाम इज द प्लूरल ऑफ रहीम, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोम्ब, द वोम्ब ऑफ द यूट्रस नहीं कहेंगे, द वोम्ब ऑफ द वुमन कहते हैं। तो एंड बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, फियर अल्लाह, द वन हु यू कॉल और यू आस्क विद इट, एंड द वोम्ब्स,
ادھر آ کے اللہ نے روک دیا ہے. اور آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں جو آپ سوال کرتے ہیں اس کے واسطے سے اور رشتہ داروں کے معاملے میں. ارحام کا مطلب ہے the ties of kinship, جو ہمارے رشتہ داری ہماری جو ہے, ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری ہے. ارحام رحم کے جو رشتہ دار ہیں ہم کہتے ہیں نا قطع رحمی اور قطع تعلق اور یہ سب, تو یہ اس میں سے آتا ہے. ابھی میں آپ کو تفسیر میں بتاتی ہوں. ان اللہ کانا علیکم رقیبا, ان انڈیڈ بے شک, کانا ہے یعنی از, علیکم ان اللہ انڈیڈ اللہ از, کانا ہے, علیکم اپون یو آپ کے اوپر, رقیبہ. رقیبہ کا مطلب جیسے را قاف با, اور اس کا مطلب ہے نگہبان. رقیبہ یعنی نگہبان, اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا نگہبان ہے آپ پر. ہی از واچفل, انگلش میں آپ کہیں گے انڈیڈ اللہ از اپون یو ایور واچفل. ایور واچفل یعنی اللہ آپ کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے, آبزرو کر رہا ہے, واچ کر رہا ہے, گارڈ کر رہا ہے, آپ کی حفاظت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ کانا علیکم رقیبہ, انڈیڈ اللہ از اپون یو ایور واچفل, بے شک اللہ آپ پر نگہبان ہے. اب تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, ابھی ہم نے پڑھا ہے, میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں. تو یہ سورہ اوپن کیسے کر رہی ہے؟ اوپن ہو رہی ہے اس میں بلیورز کو, مسلمانوں کے علاوہ سب کو کہہ رہی ہے, لیکن یا ایھا الناس کا ہے, ٹھیک ہے نا, سب کو کہا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے مخاطب سب ہیں, لیکن اس سے فیئر کون لے گا, اس سے کانشیس کون ہوگا؟ وہی جو کہ مسلمان ہے, وہی جو کہ بلیور ہے. باقی لوگ جب اللہ میں پوری طرح مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ کیا بلیو کریں گے, وہ کیا فیئر کریں گے, وہ کیا کانشیس ہوں گے؟ وہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے. تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگوں, آپ ان کو کہتے ہیں فیئر کریں اینڈ بی کانشیس آف ہم, یعنی کہ آپ وہ کام کریں جس سے اللہ کو غصہ نہ آئے. اس لیے کہتے ہیں فیئر. فیئر کا لفظ ایکچولی غصہ نہیں ہے, اس کا مطلب جو ہے ٹو بی کانشیس کا مطلب ہے غصہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز سے بچیں کہ آپ اللہ کو ناراض نہ کر دیں. یعنی کہ ٹو اوائڈ گیٹنگ Allah's anger, earning Allah's anger and earning Allah's اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اس سے پتہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ فرسٹ کنیکشن جو ہمارا کس سے ہے؟ اللہ سے. فرسٹ کنیکشن اللہ سے. اللہ کہتے ہیں کہ خلقکم, کہ the one who created us, جس نے آپ کو پیدا کیا, آپ کے رب سے آپ اپنی کنیکشن رکھیں, اس سے تقوی اختیار کریں, اور جس نے آپ کو پیدا کیا وہ ہمارا رب ہے, اس نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے, وہ ہمارا ماسٹر بھی ہے, وہ ہمارا اونر بھی ہے, وہ ہمارا مالک بھی ہے, سب کچھ. رب کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو کہ سب کچھ چلاتا ہے, جو ہماری پرورش کرتا ہے, our nourisher, our sustainer, our cherisher, our protector, ہر چیز, سب چیزوں کو اگر کمبائن کر لیں تو رب ہے, وہی ہمیں چلاتا ہے. تو نیکسٹ سٹیپ میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ کہ ہم سب کے سب نفس واحدہ, ایک نفس سے پیدا کیے گئے, ایک سنگل سورس ہے, ایک نفس ہے جس سے سب کے سب سٹارٹ کون تھے؟ ایک ہی سنگل سورس تھا. تو ہم کو اللہ تعالیٰ یہ ریکگنائز کرانا چاہ رہے ہیں کہ تمام ہیومن بینگز, وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, وہ کافر ہیں, وہ کچھ بھی ہیں, جو بھی ہیں, لیکن سب کے سب جو ہیں وہ سنگل سورس سے آئے اور وہ سب سیم روٹ سے آئے. ہم کو یہ ریکگنائز کرنا ہے. ہم نے خود کو نہیں کریٹ کیا, میں نے اپنے آپ کو نہیں کیا, اپنے آپ کو نہیں کیا, مسلمانوں نے اپنے آپ کو نہیں کیا, ہندوؤں نے اپنے آپ کو نہیں کیا, جوز نے اپنے آپ کو نہیں کیا, کسی نے بھی نہیں کیا. Nobody came into this world with their own sweet will. کسی کی اپنی مرضی سے کوئی بھی نہیں آیا. تو یہ رب ہی ہے جس نے کریٹ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ایک وہ کون تھا جس کو اللہ نے کریٹ کیا تھا. یہ ہم نے سورہ بقرہ میں ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام, اس میں نہیں لکھا ہوا ہے آدم علیہ السلام, نفس واحدہ لکھا ہوا ہے, لیکن ہم سب کو معلوم ہے سورہ بقرہ میں ہم پورا پڑھ چکے ہیں, کس طرح پڑھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اذ قال ربک للملائکۃ, ان کو بتایا نا کہ میں ابھی ایک پیدا کرنے والا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کے سب کا, ہم سب ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے, ہم سب کا کریٹر بھی یہ ہے, اور اسی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اور اسی نے, اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زوجہ, اسی سے آدم علیہ السلام کے بعد پھر اللہ نے اس کے لیے ان کے لیے ان کا ایک جوڑا بنایا, ان کے لیے ایک بیوی بنائی. وہی سیم کریٹر ہے جس نے آدم کو بھی پیدا کیا, وہی سیم کریٹر ہے جس نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک جوڑا بھی بنایا سنگل سورس سے. اب یہ دیکھیں کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو کس طرح بنایا گیا, آگے اور بھی آئے گا آدم علیہ السلام کا, لیکن ڈیٹیلز آف بی بی حوا کو کس طرح بنایا گیا اس میں نہیں دیا ہوا ہے.
اور یہ ایکسپلینیشن جو ہے نا بہت سارے جو کامنٹیٹرز آف دا قرآن ہے, جو مفسرین ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جنرلی کیا ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ شی واز کریٹڈ آؤٹ آف اے رب آف آدم علیہ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا مینشن کیا ہے. قرآن اس میٹر پہ سائلنٹ ہے, قرآن نے یہ نہیں کہا رب کے بارے میں, کچھ بھی نہیں کہا, سائلنٹ ہے. لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک رب سے. اب اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کی رب سے. یہ بخاری میں ہے, ایکسپلینیشن ہے بخاری میں کہ ایز فار دی احادیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دیر از نو ساؤنڈ نیریشن, کوئی اوتھینٹک حدیث نہیں ہے جو یہ مینشن کرے کہ اسپیسیفکلی آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی رب سے, اس کی رب سے پیدا کیا ہے بی بی حوا کو. لیکن چونکہ بہت سارے ٹریڈیشنز ہیں اور بائبل میں بھی ہیں, تو بہت سارے انٹرپریٹرز جو ہیں, جو مفسرین ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں لیکن ایک ہی اس وقت سول تھا, ایک ہی اس وقت آدم علیہ السلام تھے, تو انہی کی رب سے پیدا کیا ہوگا, اور تو کوئی نہیں تھا. تو یہ انہوں نے اس سے اخذ کیا ہے. تو ایگزیکٹ ورڈ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے اور ایگزیکٹ ورڈ حدیث میں بھی نہیں ہے, لیکن اس سے اخذ یہ کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی رب سے. تو بہت سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں, تو کوئی ایکسپلیسٹ ایویڈنس نہیں بھی ہے, لیکن ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں گھسنا چاہتے ہیں کیونکہ اس پہ پھر کتابوں کی کتابیں لکھی جا چکی ہوتی ہیں. ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا, ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ آدم علیہ السلام کی رب سے پیدا کی گئی یا کسی اور کی رب سے, کوئی اور تھا ہی یا کوئی بھی رب اللہ تعالیٰ کے وہاں پر اس وقت جو بھی تھے, اللہ تعالیٰ فرشتے بھی تھے, شیاطین بھی تھے, کچھ جو بھی ہوں گے, جانور ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ نے کسی سے بھی کیا ہوگا, ہمیں نہیں پتا. یہ ویسے ہی ایک رب اٹھا کے بنا دی ہوگی, ہمیں نہیں پتا. اینڈ لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دس بیکاز اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس رب سے بھی. تو لیٹس موو, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس چیز پہ ریفلیکٹ کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب سب سے یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ہمیں ریمائنڈ اپنے آپ کو کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے ہماری اوریجن جو ہے, کہ ہم اپنے کریٹر کو بلانگ کرتے ہیں, اپنے رب کو بلانگ کرتے ہیں, اپنے خالق کو بلانگ کرتے ہیں جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. ہم بھی, اور ہم مطلب مرد بھی اور عورت بھی. اور بہت سارے لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اس لیے کیونکہ جب اللہ نے ہماری اوریجن کی ہے, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ نے ہماری تخلیق کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رولز بھی رکھے, لاز بھی رکھے. اللہ نے میسنجرز بھی بھیجے اور میسج بھی بھیجا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, اس سے اوبلیویس ہو جاتے ہیں, لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری جیسی مرضی ہے, یہ دنیا ہے, یہ زندگی ہے, ہماری زندگی, ہم جیسے مرضی جو پہنے, جو کھائیں, جو کریں, یہ سب ہماری مرضی ہے, جو کریں. تو ہمیں یہ فیکٹ کو ریکگنائز کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے تاکہ شروع سے ہم سیدھے راستے پہ رہیں کہ یہ اللہ کی مشیت تھی, اللہ کی مرضی تھی, اللہ کا حکم تھا کہ ہم اس دنیا میں آئے. بس اس پورے کا میسج یہ ہے. اور اللہ نے ہمارے لیے ایک وے آف لائف جو ہے, ایک زندگی میں ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمارے لیے بتایا ہے, اور وہ سیدھا راستہ ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایبیلٹی دی ہے, ہمیں یہ توفیق دی ہے, ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم اس یونیورس کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں, ہمیں کیا کرنا ہے. اور اس طرح اگر ہمیں یہ سب معلوم ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہماری لائفز کو انفلوئنس کر سکتا ہے جس طرح وہ چاہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جس طرح چاہوں. آپ نے دیکھا, پہلے بھی دیکھا غزوہ احد, غزوہ بدر, اس میں آپ نے آل عمران میں دیکھا, اللہ کہتا ہے کہ جس کو میں چاہوں جس طرح سے. مطلب ہمارے کیے کا ہمیں سزا ملتی ہے, لیکن اللہ ہی ہے جس کو ہماری ہر حرکت کے بارے میں معلوم ہے, ہماری ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ کے بارے میں, اور وہ ہی ہمارے افیئرس کو بیوٹیفلی مینیج کرتے ہیں. تو اللہ ہی کے پاس یہ رائٹ ہے, یہ حق ہے, یہ اختیار ہے کہ ہمارے لاز بھی اللہ بنائے. ہم جو اپنے ہیومن لاز بناتے ہیں نا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ باربیرک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے, یہ کوڑے نہیں ہونے چاہیے, فلاں نہیں ہونے چاہیے, ہر چیز کو ہم لوگ نا اعتراض کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے جس نے پیدا کیا, جس نے جو چیز بنائی ہے وہ ہمارے لیے سٹینڈرڈز بھی رکھیں, ہمارے لیے ویلیوز بھی رکھیں. تو اگر ہم کسی چیز میں ڈیفر کرتے ہیں, میں کچھ کہہ رہی ہوں آپ کچھ کہہ رہی ہیں, اب ہم کدھر جانا ہے؟ ہم نے آگے قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے جانا کہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے, ان کی حدیث کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ چیز جائز ہے نہیں جائز ہے, ہمیں وہاں سے پتہ چلنا ہے. یہ پہلا تھا. سیکنڈلی, آل ہیومینٹی جو ہے وہ ایک سنگل رشتہ داری میں ہے, کنشپ ہے.
अरहाम का लफ्ज आया ना, सिंगल किनशिप है। हम जो तमाम ह्यूमन बींग्स हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट ट्राइब्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कलर हैं, डिफरेंट कंट्रीज में रह रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे को ऐसे देखना चाहिए कि हम सब आदम की औलाद है, बनी आदम है, आदम की औलाद है, कोई किसी से सुपीरियर नहीं है। हम अमेरिका में तो क्या हुआ, हम औरों से सुपीरियर है क्या? कोई चाइना में है क्या, वो उससे सुपीरियर है क्या? कोई जापान में नहीं, कोई भी दूसरे से सुपीरियर नहीं है। सुपीरियरिटी अल्लाह को मालूम है, और वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है कि तकवा किसका कितना है। वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला को मालूम है कि तकवा कितना है। मैं ऐड कर रही हूँ कि अल्लाह ताला जो है उनको तो मालूम ही है ना हर चीज का। आगे आएगा कि अल्लाह को हर चीज मालूम है। अगर हम इस चीज को भी ट्रूली अप्रिशिएट कर ले तो हम कभी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करेंगे। हम लोगों की ये भी आदत हो जाती है ना, हम कहते हैं, मैंने खुद लोगों को सुना है, वो चपटा ये कह रहा है, वो चपटी ये कह रही। चपटा चपटी नहीं कहना चाहिए। और उनकी जो लैंग्वेजेस है वो भी अल्लाह ताला ने, मैंने आपको बताया कि आदम अलैहिस्सलाम को जब लैंग्वेजेस सिखाई गई, वर्ड सिखाए गए, तो पूरी दुनिया के जो भी अभी हम लोग लैंग्वेजेस देख रहे हैं वो सब के सब आदम अलैहिस्सलाम को कुछ ना कुछ तरीके से बताए गए। तमाम लैंग्वेजेस समझ लें कि अल्लाह की लैंग्वेज में से इवॉल्व किए हुए। थर्ड चीज जो ये कि सिंगल के अल्लाह ताला ने बताया, एक सिंगल सोल से अल्लाह ने क्रिएट किया किस चीज को, उसका पेयर, उसका जोड़ा, और फिर उससे बहुत सारे मर्द, बहुत सारी औरतों को किया जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए, हर डिफरेंट नस्ब, डिफरेंट नस्ल, सब कुछ है, लेकिन सब एक दूसरे के फ्लैश और एक दूसरे के ब्लड है। जो अभी हमने सेकंड में पढ़ा वही चीज है। अल्लाह ताला ने सबको डिफरेंट टैलेंट्स दिए, डिफरेंट पोटेंशियल दिए, डिफरेंट इस्तेताअत दी है, डिफरेंट कैपेबिलिटीज दी हैं, और सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। सो देयर इज नो, पहले हमने बताया था कि किसी नस्ल और नस्ब का कोई डिफरेंस नहीं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं। अब इसमें ये थर्ड पॉइंट ये, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन इन देयर ओरिजिन, इन देयर नेचर। जब अल्लाह ने पैदा किया उनको, एक मर्द को एक औरत को, उन दोनों में, दोनों को इंसान बनाए, दोनों को अशरफुल मखलूकात बनाए, दोनों को दिमाग दिया, दोनों को डाइजेस्ट, दोनों को हार्ट, सब कुछ दिया, किसी चीज की कमी नहीं है। ओनली डिफरेंस क्या है कि उनकी डिफरेंट एबिलिटीज है, उनकी जो इस्तेताअत है कोई चीज करने की, कोई ज्यादा ताकतवर है, कोई कम ताकतवर है, किसी का कुछ रोल है, किसी का कुछ रोल है। तो फिर भी ये सब जानते हुए भी जो है मैनकाइंड जो है, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी जो है, वो ब्लाइंडली जो है इलॉजिकल बिलीफ्स जो है, अजीब अजीब अकायद में फैल के डाल के अपने आप को उन्होंने बिल्कुल अजीब आर्ग्यूमेंट्स करके उन्होंने औरतों को बिल्कुल महरूम कर दिया था अपने ह्यूमन स्टेटस से। आपको पता है यहाँ औरतों को वोट देने का हक भी नहीं था अमेरिका में, कितने सालों तक नहीं था, लास्ट सेंचुरी तक उनको हकीकत, उनको वोट देने का भी नहीं था, उनको दर्जा भी सब ह्यूमन मिला हुआ था, ह्यूमन बींग्स भी नहीं, औरतों को ह्यूमन बींग भी नहीं कहा जाता था, ह्यूमन स्टेटस ही नहीं दी जाती थी उनको, क्या उनको सब ह्यूमन कहा जाते थे। और जब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ये हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, हमने औरतों को इतना वो डिग्रेड किया हुआ है, औरतों को हमने जब उनको हुकूक देना शुरू किया तो ऐसे कर दिया कि दूसरी एक एक्सट्रीम पे थे, अब दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए। फिर वो दूसरी एक्सट्रीम पे क्या, बस खुली छुट्टी दे दो, औरतों के लिए कोई चेक नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, जो मर्जी है। तो जब इतने इस तरफ भी चले गए, उस तरफ भी चले गए, तो डिवाइन लॉ ने, अल्लाह की लॉज ने क्या किया, उनको कहा कि ये फैक्ट्स हैं और आप भूल मत जाओ कि आप दोनों, मर्द और औरत, आपने एक दूसरे के लिए दुश्मन नहीं है, आप एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, आप दोनों आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, लेकिन आप दोनों एक पेयर हैं, आप दोनों एक जोड़ा है, आप दोनों मिल के ये दुनिया चलाएंगे, आप दोनों मिल के अपने घर को चलाएंगे, अपने बच्चों की परवरिश करेंगे। ये सब चीजें भी इसके अंदर नजर आ रही हैं हमारे पास, ये पॉइंट नंबर 3 में। तो इस तरह से फिर अल्लाह ताला ने खास कर, आपने जिस तरह अभी आपने दिखाया कि अभी आपने देखा कि अल्लाह ताला कहते हैं इत्तकू, सबसे पहले कह रहे हैं, और फिर आगे अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं वत्तकुल्लाह। पहले भी कहा या अय्युहन्नास इत्तकू, पहले बोल दिया, और अभी फिर कह रहे हैं अल्लाह ताला आगे जाके वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम। 2 दफा जिक्र आ गया, एक आयत में 2 दफा जिक्र आ गया। ये क्यों 2 दफा है? क्योंकि अल्लाह ताला हमें एक तो ये बता रहे हैं कि हम अल्लाह के नाम पे प्लेज करते हैं, जब हम शादी होती है अल्लाह के नाम पे प्लेज करते हैं, अल्लाह के नाम पे कॉवेनेंट्स करते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के हम शादियां करते हैं, और फिर उसके बाद हम कहते हैं एक दूसरे से हम मांगते हैं हुकूक अल्लाह के नाम पे, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करते हैं अल्लाह के नाम पे, और फिर एक दूसरे का अगर हम स्वेर भी करना हो तो अल्लाह के नाम पे कसम से ये और अल्लाह की कसम, ये सब हम एक दूसरे से कंफर्म भी अल्लाह के नाम पे
کرتے ہیں. یہی میں بتا رہی تھی کہ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس چیز کو بھی اپنے اپروچ میں، اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں، اپنے قول میں، اپنے افعال میں، اپنے ریلیشن شپس میں، اپنی کانٹریکٹس میں، اپنے ٹرانزیکشنز میں، کسی کے ساتھ کوئی بھی کرو، کوئی بھی عہد کرو، تو آپ اس میں اللہ کو یاد رکھو اور اللہ سے ڈرو. بی کانشیس آف ہم. اللہ کا نام لیتے تو ہے بی کانشیس آف ہم. تو اللہ تعالیٰ ہم کو وارن کر رہے ہیں. جو الارحام کہہ رہے ہیں، الارحام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ٹائز آف کنشپ کو مت توڑو. ڈونٹ سیور دا ٹائز آف کنشپ. قطع رحمی نہیں کرو. آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیشن کرو، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرو، ایک دوسرے پہ رحم کرو اور ایک دوسرے کو اچھی طرح ٹریٹ کرو. خاص کر یہ آ رہا ہے میاں بیوی کے ضمن میں آ رہا ہے، کیونکہ ویسے تو ہم باقی لوگوں کے ساتھ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں نا، میاں بیوی آپس میں ہی خراب ہوتے ہیں. تو اب 2 دفعہ کیوں آئی آیت؟ اس دفعہ 2 دفعہ اتقو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اللہ کو ہی معلوم ہے اصل تو، لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ مفسرین ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ اگر پہلی دفعہ سمجھ نہیں آئی تو میں دوسری دفعہ بتا رہا ہوں. لیکن کچھ مفسرین جو کہتے ہیں وہ صحیح بات بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ جب آئے اتقوا اللہ، نہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، جب اپنے رب سے ڈرنے کو کہا گیا ہے یا رب کو سے کانشیس ہونے کو کہا گیا ہے، اس وقت اللہ کا مطلب تھا حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق پراپرلی ادا کرو. ہمارے جو اللہ کے حقوق ہیں ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ. اور سیکنڈ ٹائم جب کہا اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں آ گیا لوگوں کے بارے میں بھی، ارحام کے بارے میں بھی آ گیا. تو وہ سیکنڈ ٹائم جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ، وہ کہہ رہے ہیں ہماری ڈیلنگز، ہماری بیہیویئرز دوسروں کے ساتھ انکلوڈنگ فیملی ریلیشن شپس، وہ سب ہمیں یتیموں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، وہ حقوق العباد میں آتا ہے. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں اور آپ اگر بات کر رہے ہیں اور آپ مجھے کہتے ہیں اللہ کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، یا میں آپ کو کہتی ہوں خدا کا خوف کرو، یا آپ کسی دکان والے کو کہتے ہیں خدا کا خوف کرو اتنا مہنگا دے رہے ہو، یہاں تو نہیں کہتے ہیں، پاکستان میں کہتے ہیں تو وہ بندہ ڈر جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں اللہ کی قسم یہ، اور پھر تھوڑا کم بھی کر دے گا جو کچھ بھی ہے. یہ اللہ کا خوف کا ریمائنڈ کرانے سے ہی بندہ تھوڑا سا خوف زدہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ امیجن کریں کہ اس وقت میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں، آپ مجھے نہیں کہہ رہے، کون کہہ رہا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ خود کہہ رہا ہے. تو یہ تھریٹ بہت بڑا تھریٹ ہے. اٹ از مچ اسٹرانگر، مچ پاورفل دین می اینڈ یو گیونگ تھریٹس ٹو ایچ ادر. اللہ کا خوف کرو، کیونکہ میرے پاس اور آپ کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. لیکن اللہ کے پاس الٹیمیٹ پاور ہے، الٹیمیٹ اتھارٹی، پورا کا پورا اختیار ہے کہ وہ جو کچھ ہمارے ساتھ کرنا چاہے کر سکتا ہے. اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ، اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، شفقت والا ہے. لیکن پھر بھی اللہ جب غصے میں آتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں وہ کر سکتا ہوں جو اور کوئی نہیں کر سکتا. غصہ بھی آپ دیکھیں گے آگے آئے گا اللہ کا. تو میں نے تقویٰ کے میننگز آپ لوگوں کو شروع سے بتا دیا، بہت دفعہ بتا دیا، اور ابھی بھی میں نے شروع میں بھی تھوڑا سا بتایا، لیکن تھوڑا سا بریفلی، چونکہ کچھ نئی سسٹرز ہیں، مجھے ان کو یہ بتانا چاہتا ہے. آپ لوگ کے لیے بھی ریویژن ہو جائے گی جو پرانے لوگ ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ واو قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ٹو پروٹیکٹ. ایکچولی تقویٰ کو آپ دیکھیں مینس ہے ٹو پروٹیکٹ. میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں ٹو بی کانشیس آف اللہ، لیکن یہاں میں کہہ رہی ہوں ٹو پروٹیکٹ، یہاں میں کہہ رہی ہوں ٹو سیو، یہاں میں کہہ رہی ہوں ٹو گارڈ، یعنی حفاظت کرنا، شیلڈ کرنا، بچنا، بچانا، بچ کے رہنا. یہ سب باتیں میں کیوں کر رہی ہوں؟ یہ نئی لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے. تو کس چیز سے بچنا، کس چیز سے بچانا، ابھی میں نے آپ کو بتایا اللہ کے اینگر سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور اللہ کی ڈسپلیجر سے. مطلب ناراضگی اور ڈسپلیجر، اینگر یا غصہ. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کو کہتے ہیں تقویٰ اختیار کرنا. اور وہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ بائی بینگ کانشیس آف ہم. اسی لیے کہتے ہیں نا کانشیسنس اس وقت آتی ہے جب ہم اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں. بائی بینگ مائنڈ فل آف ہم، یعنی ہمیشہ خبردار رہنا، چوکنا رہنا، اپنے آپ کو یاد دلانا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اور وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کس طرح ہم اب اس کی ناراضگی کو روک سکتے ہیں؟ تقویٰ میں یہ بھی انکلوڈ ہے، بائی اوبیئنگ ہز کمانڈز. جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اس کو اوبے کرو. ابھی سورہ نساء احکامات سے بھرا ہوا ہے، اس کو اوبے کرو. بائی اسٹیئنگ اوے فرام ہز پروہیبیشنز، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، منع فرمائی ہیں، اس سے احکامات پہ عمل کرو. جو منع کیا اس سے دور رہو، اس سے پرہیز کرو. اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں نا متقین کون ہے؟ پرہیزگار.
یعنی جو پرہیز کرتا ہے اس گناہوں سے پرہیز کرتا ہے. جب آپ خالی لکھ دیتے ہیں نا پرہیزگار, اس سے مطلب ہی نہیں سمجھ آتی. پرہیز کھانے میں پرہیز کرنا بھی پرہیزگار ہوتا ہے, لیکن یہ وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو ہر چیز سے, ہر گناہ سے پروٹیکٹ کرتا ہے تاکہ اللہ اس سے ناراض نہ ہو. تو اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو اگزامپل بھی بہت دفعہ بتایا, سمپل سا ایک بتایا تھا, وہ بھی میں نئی بہنوں کو بتا دیتی ہوں کہ دا بیسٹ وے ہے تقویٰ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ آپ یہ سمجھے کہ آپ ایک تھورنز والی سڑک, ایک پاتھ ہے جس کے دونوں طرف تھورنز کے بیچ, مطلب ایک پاتھ ہے جس میں بیچ بیچ میں کانٹے آ رہے ہیں, کہتے ہیں نا کانٹوں والا راستہ ہے, خاردار جھاڑیاں ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. آپ کیا کریں گی, آپ کا جو عبایا ہے یا آپ کی اسکرٹ ہے یا آپ کی پینٹ ہے یا آپ کی جو بھی ہے شلوار ہے, جو بھی ہے, اس کو آپ کیا کریں گے, آپ جلدی سے اوپر اٹھا لیتے ہیں چلتے چلتے, اوہ یہاں تو کانٹے ہیں, اب آپ کو چلنا ہے, آگے بڑھنا ہے, رکنا نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے, اپنے عبایا کو جلدی سے تھوڑا سا اوپر سے اٹھا لیں گے. اٹھائیں گی تو آپ کیا کریں گے, اپنے آپ کو ان کانٹوں سے بچانے کی, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ہمیں یہی کچھ کرنا ہے جب ہم سوری اپنے ارد گرد گناہوں کو دیکھتے ہیں, سنس کو دیکھتے ہیں, غلط کاموں کو دیکھتے ہیں, بدعت کو دیکھتے ہیں, شرک کو دیکھتے ہیں, سوری معاف کیجیے گا, تو ہم اپنے آپ کو اس سے پروٹیکٹ کریں. اور جب ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہم تقوی اختیار کر رہے ہیں. اینڈ آف دی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا, شورلی بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اوپر واچفل ہے, ایور واچفل ہے. اب دیکھتے ہیں رقبہ کا کیا مطلب ہے. رقب مینس دا بیک آف دا نیک, یہ جو گردن کے پیچھے کا حصہ. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ ہمیشہ ہماری گردن پہ, کہتے ہیں نا گردن سے پکڑ لوں گا, تو ہمیشہ اللہ کا ہاتھ جو, اللہ نہیں کہہ رہا ہے گردن سے پکڑوں گا, میں کہہ رہی ہوں لوگ جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو پکڑتے بھی ہیں تو گردن سے, تو وہ اللہ کا ہاتھ جو ہے ہماری گردن پہ, وہ ہمیشہ ہمیں واچ کر رہا ہے کمپلیٹ اور پرفیکٹ مینر میں. اور اس سے ہمیں یہ فیلنگ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ کریٹر ہے, تو وہ ہمیں الاؤ نہیں کرے گا کہ ہم کوئی غلط کام کریں. لیکن ہمارے جو اچھے ایکشنز ہیں, ہم خود غلط کام کر دیتے ہیں, اور لیکن اگر ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو وہ ہمارے ان اچھے کاموں کو ضائع نہیں کرے گا, وہ ہمارے اچھے کاموں کو ایکسیپٹ کرے گا. ہمارا ایک اچھا کام بھی ہوگا, ہم ایک کو سلام کر لیں, وہ بھی اللہ ایکسیپٹ کرے گا انشاءاللہ, اور ہمیں اس کا جزا دے گا, کیونکہ وہی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے, وہی ہے جو ہمیں غلط بات سے واپس صحیح بات پہ لاتا ہے. جیسے ایک میں اللہ کی مثال نہیں دے رہی ہوں, میں ویسے ہی ہماری مثال دے رہی ہوں, اللہ نہ کرے کہ اللہ کو میں اس سے کمپیئر کر رہی ہوں. لیکن ایک بندہ آپ دیکھتے ہیں باہر سب لوگ کتے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اب وہ اب دیکھتے ہیں کتا ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے, کوئی میری طرف تو سارے کتے بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو میری طرف کوئی بھاگ رہا ہوگا, وہ بندہ اس کی رسی کھینچے گا. وہ رسی کہاں پر ہے, اس کے گلے میں, اس کی لیش جو ہے. تو اس طرح سے جو کتا سائڈ میں جا رہا ہوگا اس کو کھینچے گا, جو بھیڑ بکری بھی اگر سائڈ میں جا رہی ہوگی تو اس کا جو رکھوالا ہوگا, اس کا جو شیپرڈ ہوگا, وہ اس کو کھینچے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کھینچتا ہے. تو اس آیت سے, اس ایک آیت سے ہم نے کیا کیا سیکھا. نمبر 1 ہم نے سیکھا we must always have the taqwa of Allah and fear of Allah, کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, اللہ ہم سے خفا نہ ہو جائے, اللہ کو غصہ نہ ہم دلا دیں. کن کن میٹرز میں, حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم تمام ہیومن بینگز ہیں, ہم سب کا ایک ہی روٹ ہے, ہماری سیم اینسسٹرشپ ہے, تو ہم ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ کچھ بھی ہو, ہم ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں, کیسی بھی نسل ہو ہم اس سے ریلیٹڈ ہیں. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کوئی سپیریئر کوئی انفیریئر نہیں ہے. یہ نسل اور نسب کی بنیاد پر جو لوگ ریس اور ایتھنیسٹی کی بنیاد پر جو کہتے ہیں نا, دیکھیں تقوی الگ چیز ہے اور بلیف اور ڈس بلیف الگ چیز ہے, لیکن نسل کی بنیاد پر, نسب کی بنیاد پہ اس کا خاندان یہ اور اس کا خاندان وہ, یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے. اس سے بھی ہمیں کانشیس رہنا ہے, اتقوا اللہ کرنا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مرد اور عورت بنائی ہے, لیکن ہمیں ڈسکریمنیٹ کرنے کے لیے نہیں, ہم میں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ایک دوسرے کو ڈفرینٹ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز نبھانے کے لیے. اور پھر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق جو مانگتے ہیں, ہم دوسروں سے حقوق مانگتے ہیں, لیکن ہم خود کیا کرتے ہیں, اپنی ٹائز آف کنشپ, دوسرے سے تو کہتے ہیں اپنے حق پورے کرو, لیکن ہم اپنی ٹائز آف کنشپ کو نہ توڑیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو وارن کر رہا ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہ ہم لرن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رقیبہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے ہم کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا سوچ رہے ہیں. تو we better implement his laws with pure intentions, خالص مخلص ہو کے, خالص نیت کے ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف ہماری آؤٹ سائڈ نہیں, ہمارا ان سائڈ بھی پتا ہے. تو اب ہم نے پڑھا رقیبہ. تو رقیبہ پہ مجھے یاد ہے کہ رقیبہ پہ مجھے شکر ہے یاد آ گیا, پچھلی دفعہ میں بھول گئی تھی, میں نے اگنور کر لیا تھا, لیکن اب تو فرت آ گئی ہے, she would have reminded me کہ رقیبہ بھی تو اللہ کا جو نام ہے الرقیب,
الرقیب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اللہ کے بیوٹیفل نیمز میں سے ون از الرقیب. لیکن ریممبر رقیب جب ہم کہتے ہیں, چونکہ ہم بہت سارے اردو والے لوگ ہیں, ہم رقیب کا مطلب کیا لے لیتے ہیں؟ رقیب کا مطلب رائیول. یہ ایک ولن ہے اور ایک ہیرو ہے اور ہم کہتے ہیں یہ میرا رقیب ہے, وہ سب نہیں. یہ رقیب اردو والا رقیب نہیں ہے, بہت کلیئرلی لکھ لیں, یہ رقیب رائیول نہیں ہے. اللہ کا تو رائیول ہو ہی نہیں سکتا ہے, اور نہ اللہ کسی کا رائیول ہو سکتا ہے. دیٹ از امپاسبل, ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو رقیب 3 اوکیزنس پہ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو رقیبہ بتایا ہے. اور اس رقیبہ کے میں نے آپ کو روٹ لیٹرز بتا دیا, را قاف با ہے, آپ کو میننگ بھی بتا دیا. تو اس کا واچ فل اور آبزرور. لیکن پھر بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں, چونکہ ہم اللہ کے نام کے ڈیٹیل میں اسپیشلی جاتے ہیں, تو ہم جائیں گے کہ یہ روٹ جو ہے یہ ڈفرینٹ فارمز میں 6 ڈفرینٹ فارمز میں 6 ڈیرائیوڈ فارمز میں قرآن میں اپیئر کیا 24 ٹائمز ان دا قرآن. 3 دفعہ اللہ نے اپنا کہا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن 24 ٹائمز ڈفرینٹ ڈیرائیوڈ فارمز میں 6 ڈیرائیوڈ فارمز میں آیا. اس کے بیسیکلی بہت سارے میننگز تھے, اگر آپ ڈکشنری کھولیں گی تو آپ بالکل حیران ہو جائیں گے کہ کتنے میننگز ہیں. میں نے اس میں سے 3 میننگ نکالے ہیں. فرسٹ میننگ یہ ہے کہ وہ اس کا مطلب ہے ٹو لک, یعنی دیکھنا. ٹو واچ, واچ کا مطلب, یہ پہلی میننگ کیا ہے, ٹو لک, ٹو واچ یعنی کہ دیکھنا یا نظر رکھنا, یا ٹو آبزرو یعنی مشاہدہ کرنا, اینڈ ٹو بی ویجیلنٹ یعنی کہ چوکس ہونا, چوکنا ہونا. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ میننگ ہے, دیکھنا, مشاہدہ کرنا, نظر رکھنا اور ویجیلنٹ ہونا یا چوکس ہونا. سیکنڈ میننگ کیا ہے, ٹو ریز, کوئی چیز بلڈ کرنا, کوئی چیز پلان کرنا, کسی کے لیے کیئر کرنا اور کوئی چیز بنانا. وہ ہمیں یہاں اتنا کلیئرلی دکھ نہیں رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیئر بھی کرتا ہے, بلڈ بھی کرتا ہے. ابھی ہم پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا. دا تھرڈ از ٹو ٹیک چارج لے لینا, یعنی کس چیز کا چارج؟ رقیبہ. اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں, مینٹین بھی کرتے ہیں, پریزرو بھی کرتے ہیں. تو ہم ان سب چیزوں کو اگر کمبائن کریں گے تو ہم کہیں گے الرقیب کیا چیز ہے؟ الرقیب وہ ہے جو ایور واچفل ہے. ابھی میں نے آپ کو لکھوایا تھا ورڈ ایور واچفل. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں دی آل observing, یعنی ہمیشہ دیکھنے والا, ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا. دا وٹنس, ہر جگہ پہ وہ وٹنس ہے, وہ شاہد ہے, وہ گواہ ہے, کیونکہ جب وہ موجود ہے, وہ دیکھ رہا ہے تو وہ گواہ بھی ہے. دا کنٹرولر, ہر چیز ان کے اختیار میں, وہی کنٹرول کرتا ہے. دا پریزرور, جو ہم لوگ کو سب کو پریزرو بھی کرتے ہیں, ہم سب کو قائم رکھتے ہیں. دی آرگنائزر یا اینڈ دا پلانر, وہ ہمیں پلان بھی کرتے ہیں اور ہمیں آرگنائز بھی کرتے ہیں. یہ سب چیز الرقیب میں آ گیا. الرقیب ہمیشہ پریزنٹ ہوتے ہیں, وٹنس ہیں, اور وہ کسی بھی چیز سے, کسی بھی سین سے ایبسنٹ نہیں ہوتے. کوئی بھی چیز ہو رہا, اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایبسنٹ نہیں. اللہ از واچنگ ایوری تھنگ. اور پھر صرف واچ نہیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ از فری آف اینی اوور سائٹ. کوئی بھی نیگلیجنس نہیں ہے, کوئی بھی اللہ کا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیئرلیسلی دیکھا, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لاپرواہی نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غور سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں, اینڈ ہی نیور فارگیٹس, وہ کسی چیز کو بھولتے بھی نہیں ہیں. He knows everything. ابھی میں نے آپ کو بتا رقیبہ, he knows everything. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی نالج سے اسکیپ کر سکے. ان کو معلوم ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کیا بول رہے ہیں, ہم کیا, ہمارے اندر کیا ہے, ہمارے انر موسٹ تھاٹس جو ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. پھر اللہ تعالیٰ سیف گارڈ کرتا ہے, وہ مینیج کرتا ہے ہمارے افیئرس کو, وہ ہر ایک کو گارڈ کرتا ہے. تو رقیب کا لفظ جو ہے وہ گارڈ کرنا بھی ہے, اور الرقیب کے بغیر جب یوز ہوتا ہے تو وہ گارڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل رقیب القوم کیا چیز ہے؟ ایک واچ مین, ایک جو چوکیدار, ایک جو گارڈ کرتا ہے, جو گارڈ کرتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے نا, چوکیدار کا مطلب جو ہم گھر پہ دربان رکھتے ہیں, چوکیدار وہ بس جو لوگوں کو واچ کرنے والا ہے, اس کو رقیب القوم, پوری قوم کے لیے, وہ لوگوں کے لیے وہ گارڈ کرنے والا ہے. رقیب الجیش, میں نے 2-3 ایگزامپل رکھ لیے. رقیب الجیش کا مطلب ہے, جیش یعنی آرمی کا یا پولیس کا سارجنٹ, اس کو رقیب کہتے ہیں. ایک سپروائزر جو ہوتا ہے اس کو بھی رقیب کہتے ہیں. اگر ایک آدمی کو مقرر کیا جائے کہ آپ ان لوگوں کو سپروائز کرو تو وہ بھی رقیب ہے. اور چوتھا جو لاسٹ ابھی میں بتا رہی ہوں کہ ایک جو اینجلز ہیں جو رائٹ کرتے ہیں ہمارے, جو لکھتے ہیں ہمارے ہر حرکت کو, ہماری ہر فعل کو, جو کہ ریکارڈ کر رہے ہیں, وہ بھی رقیب ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں ہم کو, سورہ قاف لکھ لیں, کہف نہیں قاف, سورہ قاف میں سورہ نمبر 50 آیہ نمبر 18, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ وہ نہیں ایک لفظ بھی نکالتا ہے اپنے منہ سے, من قول آف دا سیئنگ, اپنے کوئی بھی الفاظ یا کچھ بھی بولتا ہے, الا ایکسپٹ لدیہ یعنی اس کے پاس رقیب, ایک واچر ہے, ایک رقیب عتید یعنی ریڈی بیٹھا ہوا ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے. ہمارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے, وہ جو فرشتے ہیں وہ اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. اب لاسٹ تھنگ ہے, ہاؤ کین وی لیو بائی دس نیم آف اللہ. نمبر 1, ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو رینیو کرانی اپنی بلیف کو ان الرقیب.
کہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ الرقیب ہمیں واچ کر رہا ہے ہر وقت. اور آپ سب کو معلوم ہوگی یہ ٹرو سٹوری ہے, آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی سٹوری ہے کہ وہ مدینہ میں پیٹرول کر رہے تھے, جا رہے تھے اپنے عوام کو, رات کو نکلتے تھے اپنی عوام کو دیکھنے کے لیے. مڈل آف دا نائٹ میں ان کو آواز آئی کہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی بچی کو کہہ رہی ہے کہ اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو. وہ دودھ بیچنے والی عورت تھی. تو عورت نے, وہ بچی نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ نے سنا نہیں ہے کہ امیر المومنین نے یہ کہا تھا کہ, انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جو کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے, اور یہ اعلان ہو رہا تھا دودھ میں پانی نہ ملائے. تو وہ ماں کہتی ہے بیٹی کو اٹھ کے ملا لو, ابھی اس وقت ان کو کیا, عمر آپ کو تھوڑی دیکھ سکتے ہیں, اس وقت ہم اپنے گھر میں ہیں. تو لڑکی نے کہا کہ عمر نہیں دیکھ سکتے ہیں, لیکن I cannot obey Allah in public and disobey in him in private. اگر یہ امیر المومنین نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے اوپر خلیفہ بنایا ہے. یہ ابن الجوزی کا قول ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ لڑکی نے بولا کہ اگر ہم اللہ کو پبلک میں ڈس اوبے نہیں کرتے ہیں تو پرائیویٹ میں کیسے ڈس اوبے کریں. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس عورت کی بیٹی نے اس کو, شی بلیوڈ ان اللہ, شی بلیوڈ کہ الرقیب ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے گھر میں اکیلے ہیں تو بھی ہمیں غلط کام نہیں کرنا ہے. ہمیں بھی یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم وی شوڈ بی اویئر کہ الرقیب ہیں. ہمیں ہر وقت ریمائنڈ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہماری ایچ موو کو وہ دیکھ رہے ہیں. ہمیں ان کی پریزنس کا وہ جو کہتے ہیں نا احساس ہونا چاہیے, فیلنگ ہونی چاہیے. ہمیں اللہ سے بات کرنا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سے بات کرو. اللہ واچ کرے, اللہ سے بات کرو, ڈائریکٹ بات کرو. میک دعا ٹو ہم, ٹاک ٹو ہم. اور یہی وہ کانسیپٹ ہے نا کہ جب آپ ورشپ بھی کریں گے تو حدیث جبریل میں کیا تھا کہ آپ ایسی عبادت کرو کہ اللہ کی کہ جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہو, لیکن آپ تو اس کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن وہ آپ کو دیکھ رہے. تو اپنی عبادات کو بھی ہم ایسی بنا لیں, میں اور آپ, میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر رہی ہوں, ہم لوگ ایسی بنا لیں کہ ہمیں لگے کہ اللہ ہمیں واچ کر رہے ہیں, ہم صحیح عبادات کریں. نمبر 2, وی شوڈ بی کیئرفل آف آور ورڈس. ڈیڈس تو ہمارے نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ورڈس بھی ہم کیا کرتے ہیں, میجر سنس جو ہوتے ہیں اس سے تو اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں بچا لو, ہم زنا نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, قتل نہیں کریں گے, یہ سب جادو نہیں کریں گے, یہ سب نہیں کریں گے. thousands of sins جو ہیں وہ ہم اپنے منہ سے نکال لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا کہہ دیتے ہیں. لیکن ہر دفعہ ہم جب منہ سے کچھ کہنا جائیں ہمیں سوچ لینا چاہیے رقیب, اللہ رقیب ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, کیا یہ میرا کہنا اللہ کو پسند آئے گا کہ نہیں. will this speech please اللہ اور displease اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے, اگر آپ کوئی چیز اچھی بات کریں تو ٹھیک ہے, اگر اچھی بات نہیں آتی, you can't say anything good, then remain silent. نمبر 3 کیا ہے, ہمیں الرقیب کو یاد رکھنا جب ہم کسی چیز کے لیے بھی ٹیمپٹ ہو جائیں, جب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نفس جو ہے وہ ہماری ڈیزائر جو ہے وہ ہماری انیمی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ شیطان کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا. شیطان ہر اپرچونٹی کو یوز کرے گا, ہر موقع سے فائدہ اٹھائے گا کہ کس طرح ہم کو اللہ کی ڈس اوبیڈینس پر ڈال دے. تو ہمیں ہمیشہ اپنے نفس کو واچ کرنا ہے, اپنے لیے خود رقیب ہونا ہے, تاکہ ہم ان گھڑوں میں نہ گھس جائیں, نہ پڑ جائیں, ٹریپ میں نہ چلے جائیں جس میں شیطان ہمیں ڈالنا چاہ رہا ہے. اس کے لیے بھی ایک بیوٹیفل سی سٹوری ہے, جلدی سے بتا دیتی ہوں. آپ سب نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک دفعہ ایک آدمی جو ہے وہ گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک شیپرڈ جو تھا, ینگ سا سلیو تھا, وہ اپنے شیپ کو ٹینڈ کر رہا تھا. تو اس نے ان کو پوچھا کہ مجھے ایک شیپ اس میں سے بیچو گے؟ تو اس نے کہا نہیں, یہ میرے نہیں ہیں, یہ میرے مالک کے ہیں. تو اس نے کہا مالک کو کیا پتا چلے گا, میں تمہیں پیسے دیتا ہوں, تم مالک کو کہہ دینا کہ ولف نے کھا لیا تھا ایک شیپ کو. تو اس نے اس کی طرف دیکھ کے بولا اور کہا کہ میں اللہ کو کیا بولوں گا, مالک کو تو یہ بول دیں گے, اللہ کو کیا بولوں گا. اس کو پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ اتنا امپریسڈ ہو گیا وہ آدمی کہ اس نے, آگے سٹوری میں یہ تھا کہ اس نے اس ینگ سلیو کے لیے اس کو ایک تو اس کو پیسے دے کے اس کو فری کرا دیا, اور اس کے لیے ایک پورا ایک ہرڈ خریدا, اور اسے کہا کہ یہ تمہارا گفٹ ہے, تم بہت آنےسٹ ہو. تو جب بھی ہمیں کسی حرام سے کوئی چیز, ہم ٹیمپٹ ہوتے رہتے ہیں, جیسے کبھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ نہ پڑھیں, نماز نہ پڑھیں, روزہ نہ رکھیں, جو فرض عبادات ہیں, یا تو ہم اس وقت اللہ کو یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں, ہمارا نہیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو ہم کہیں یا اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں. یا ہمیں کوئی چیز کرنا چاہیے اور ہم نہیں کر رہے ہیں, جیسے مطلب کہ ہمیں حجاب نہیں پہننے کو دل چاہ رہا ہے, تو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. کیا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہوتے, جو وہ دیکھ رہے ہیں, ہمارے سامنے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہے,
کیونکہ وہ ساتوں آسمان کے اوپر ہیں. تو اگر وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہتی ہے کرو, کیا ہماری اتنی ہمت ہوتی؟ نعوذ باللہ کہ ہم اللہ سے کہیں گے نہیں میں نماز نہیں پڑھتی ہوں, نہیں میں حجاب نہیں پہنتی ہوں. یہ سب تو ہم نہیں کر سکتے نا. تو آخری کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نمبر 4 کہ وی شوڈ سیک فارگیونیس فرام الرقیب, کیونکہ الرقیب ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. ہم اللہ سے فارگیونیس, اللہ سے استغفار کرتے ہی رہیں, توبہ کرتے رہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سارے پیغمبروں کے جتنے بھی ان کی دعائیں ہیں وہ سب قرآن میں, اینڈ اسپیشلی یونس علیہ السلام کی, جب کو وہ ایک مچھلی کے ویل کے پیٹ کے اندر تھے, ڈارکنس میں تھے, جب ان کو پتا تھا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تبھی بھی انہوں نے دعا کس سے کی؟ اللہ سے دعا کی, اپنے گناہوں کو ایکنالج کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ میں ہی ہوں جس نے غلط کام کیا. اس کو معلوم تھا, ان کو معلوم تھا یونس علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے, ہر وقت ہمیں اللہ سے ڈائلاگ کرنا چاہیے کہ اللہ یہ کر دے. اللہ کا جواب ہمیں آواز نہیں آئے گی, وہی نہیں آئے گی, لیکن ہمیں فیل ہوگا, ہماری زندگی بدل جاتی ہے. تو آئیے سب مل کے دعا کر لیتے ہیں. او اللہ, او رقیب, ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں, سب کچھ آپ کے اختیار میں. او اللہ, او رقیب, اے رقیب, اے الرقیب, آپ ہمیں گائیڈ کریں, آپ ہمیں ہدایت دیں کہ ہم اپنے دلوں کو اور اپنی آبلیگیشنز کو, ہر چیز کو ہم آپ کی طرف مرکوز کر لیں, آپ کی طرف فوکس کر لیں, ہمارا مرکز بن جائیں آپ. او اللہ, ہم کو بیوٹیفائی کر دے. او اللہ, ہم کو مزین کر دے احسان سے, تاکہ ہم آپ کی ایسی عبادت کریں, ایسی ورشپ کریں کہ جیسے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, کہ ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. او اللہ پلیز ہماری تمام انٹینشنز جو ہے, ہماری تمام نیات ہیں, نیت جو ہے ہماری, اس کو مخلص کر دے, خالص کر دے. ہمارا ہر عمل خالص تیری رضا کے لیے قبول فرما لے, اور ہماری تمام ابلیگیشنز خالص تیری رضا کے لیے کر دے. اے اللہ, ہمیں ہمت دے, ہمیں حوصلہ دے, ہمیں طاقت دے کہ ہم اپنی بیکار ڈیزائرز کو کنٹرول کر لیں, اور ہم الرٹ ہو جائیں, ہم چوکنے ہو جائیں, ہم خود رقیب بن جائیں اپنے آپ کے, اور ہم شیطان کے ٹرک سے اور شیطان کے ٹریپ سے اپنے آپ کو بچائیں. او اللہ, ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم وہ چیزیں کریں جو آپ کو پسند ہے, which pleases you. ہمیں ایسا بنا دیں, اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی, حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد میں بھی, ہم وہ کام کریں کہ جو آپ کو پسند ہے. او اللہ, ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے, چھوٹے بڑے, صغیرہ کبیرہ, دانستہ نہ دانستہ, سب گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ پلیز ہم کو یاد رکھ, یا اللہ کہ ہمیں ہیلپ کر, ہماری مدد فرما کہ ہم آپ کے رقیب ہونے کو, الرقیب ہونے کو ہم انسپریشن لیں, ہم اپنے اچھائی میں زیادہ سے زیادہ کریں اور برائی سے ہم زیادہ سے زیادہ بچیں. آمین. یا اللہ تعالیٰ ہماری اس کو قبول فرما لے, تیرے نام کو پڑھنا, تیرے نام کو یاد کرنا, تیرے نام کے متعلق جاننا اور اس پہ عمل کرنے کو. یا اللہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیں. سوری آج ایک ہی آیت ہوئی ہے, لیکن اتنا سارا انٹروڈکشن تھا, بیک گراؤنڈ تھا, ٹاپکس تھے, اور پھر اللہ کا نام بھی تھا. اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اینی کویسچن؟ جی السلام علیکم. میرا کوشچن ہے, ابھی آپ نے یہ بتایا نا کہ ہم بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے, ماشاءاللہ ہمارے ارد گرد جو بہنیں ہیں, سب لوگ, کافی لوگ ہمارے سرکل کے بڑے بڑے گناہ تو نہیں کرتے جو آپ نے گنوائے, لیکن آپ ایوری ڈے لائف میں کچھ 2-4 ایسی چیزیں بتائیں جو ہم کرتے ہیں اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. سب سے پہلے غیبت, سب سے پہلے دیکھیں غیبت جو ہے, ٹھیک ہے آپ نہیں کرتی ہوں گی, لیکن غیبت ہو ہی جاتی ہے. آپ دیکھیں سمپل سی بات ہے, آپ 2 لوگ بیٹھیں گے, میاں بیوی بھی بیٹھیں گے اگر, تو وہ کیا کریں گے, کبھی بچے کی بات کر لیں گے, کبھی فلاں کی بات کر لیں گے, کبھی میری بہن تیری بہن کی بات کر لیں گے, کبھی فلاں کی بات کر لیں گے. میں نے کہا غیبت اتنی آرام سے آ جاتی ہے نا ہمارے منہ پہ کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. دوسرے ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. کبھی کبھی ہم ہنسی مذاق میں بھی کسی کو کہہ دیتے ہیں کچھ. کل ہم کسی کی بات کر رہے تھے, میرے بیٹے کے گھر گئے ہوئے تھے, تو کسی کی بات کر رہے تھے کہ اس کو فلاں نے کہا تم نے تو یہ بھی نہیں کیا, تم نے تو ہمیں فلاں بھی نہیں کیا. یہ کسی کو سب کے سامنے بولنا اس کو نیچا دکھانے والی بات ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے, ہم اپنی طرف سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے بیٹے نے بولا, اس نے کہا کہ ہم لوگ جب ایسا کچھ بول دیتے ہیں نا, ارے تم نے یہ بھی نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے, وہ کہہ رہا تھا مجھے, کہتا ہے ہمارا جو یہاں کا جو اب کلچر ہے, یہاں یہ نہیں کرتے ہیں, اور اسلام بھی ہم کو اس چیز سے منع کرتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو سنس آف دا ٹنگ ہے نا, اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اسپیشلی نا. اور ایک میرا خیال ہے کہ میرا جو پیوریفیکیشن آف دا سول کی جو کلاس تھی, آپ نے تو سب اٹینڈ کی ہیں فریدا, تو اس میں یہ سب ہے, دا سنس آف دا ٹنگ, ہماری زبان کی جو سنس ہے.
जी, जी, मैं ट्राई करती हूँ, आपकी हर क्लास से कोई ना कोई लेसन मुझे मिलता है और मैं वो अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में भी। और फिर भी कभी-कभी ये होता है कि और कौन-सी चीज़ है जो छोड़ दें और कौन-सी चीज़ याद है जो आएगा तो बताऊँगी। अपने आप को टटोलना पड़ता है। चलें फिर, और कोई सवाल अगर अभी नहीं है तो हम, चूँकि हम भी ओवरबोर्ड चले गए आज, हम 12:10, वरना हमें नाम छोड़ देते अल्लाह का तो हम नेक्स्ट डे पे करते, लेकिन वो कनेक्शन लूज़ हो जाता है। अभी हमने रकीबा पढ़ा तो रकीब को अभी कर भी लिया। तो जज़ाकल्लाह भैया जज़ाकल्लाह खैर, आपने बहुत अच्छा समझाया है। भाई, अल्लाह आपको इसका अजर दे। आमीन। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक दे। बोलना तो आसान है, आमीन अमल करना आमीन आमीन। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे, हम सबके गुनाहों को माफ कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।